ناظرین کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز روحانی اسکالر، اور آپ ان کو سننا چاہتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے حوالے سے، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو وظائف بتلاتے ہیں۔ محترم جناب آغا منہاج صاحب المعروف آغا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنید بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ جی میرے مزاج بہت اچھے ہیں، آپ بتائیے آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ آج ماشاءاللہ چوتھی سحری اختیار جی کریں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہے نا؟ یہ وقت ایسے گزر جائے گا، وقت ایسے گزر جائے گا، ہم بھی گزر جائیں گے صاحب، لیکن بس وہی بات ہے کہ رمضان ہم گزار نہ دیں، ہاں بس رمضان کا اہتمام کر لیں، اہتمام کیونکہ گزارنا اور ہے، اہتمام کرنا اور ہے۔ بالکل صحیح بات۔ اچھا، پہلے سوال سے آغاز کرتے ہیں، اور سوال جو ہے وہ میرا خیال ہے موسٹلی بہت سے لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، تھائرائڈ کی جو بیماری ہے۔ جی بالکل بات کرتے ہیں۔ میں نے سنا ہے میری ناقص علم کے مطابق کہ اس میں وزن بڑھ بھی جاتا ہے اور گھٹ بھی جاتا ہے، ایسے کچھ ہوتا ہے نا؟ بالکل ایسی۔ تو اس کے حوالے سے ذرا وظیفہ بتائیے، کراچی سے سوال آیا۔ جی بالکل ٹھیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی علیہ۔ درود پاک پڑھتے رہیے اور ٹرانسمیشن کو دیکھتے رہیے، اور جنہوں نے ابھی تک صلاۃ التسبیح کا اہتمام نہیں کیا، وقت بہت کم ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے، بہت جلد یہ وقت گزر جائے گا، تو صلاۃ التسبیح کا طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ دیکھ لیجئے، گوگل میں آپ وہاں سے مل جائے گا، مدنی پنصورے میں دیکھ لیجئے، پنصورے میں دیکھ لیجئے، تو انشاءاللہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر لیجئے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے سحر و افطار کا اہتمام نہیں کیا، ابھی بھی آپ کے پڑوس میں اگر سحر و افطار کا اہتمام نہیں ہوا، ان کے گھر میں اگر ابھی تک کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہے، آپ کے لواحقین، آپ کے بہت قریبی لوگ اگر وہ سحر و افطار سے اس وقت آپ کے مستفیض نہیں ہو رہے ہیں، تو یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور جس نے ایک بھوکے کو افطار کرایا تو سمجھو کہ اس نے روزہ رکھ لیا، اس کا ثواب ہے اس کو۔ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ سارا دن ہو سکے تو کثرت کے ساتھ پڑھیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ عشرہ رحمت کی دعا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی کہ جب یہ عشرہ رحمت جب ہم سے جدا ہو جائے گا اور عشرہ مغفرت میں ہم داخل ہو جائیں گے، تو یہ دعا جو ہے وہ چینج ہو جائے گی۔ تو ابھی کچھ دن ہمارے پاس ہیں، کثرت کے ساتھ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اس کا ورد کیجیے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کے والدین حیات ہے تو ان کی دستبوسی کیجیے، ان کی قدم بوسی کیجیے۔ انشاءاللہ یہ رمضان شریف کے اندر اگر کوئی قباحت، کوئی کمیاں کچھ رہ جائیں گی تو وہ آپ کے والدین کی دعاؤں سے پوری ہو جائیں گی۔ اور کثرت سے درود پاک، مطلب درود پاک تو ایسا وظیفہ ہے جو ہر حال میں قبول ہوتا ہے، تو اس رمضان شریف میں روزوں کے اندر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیے۔ اور درود پاک جو سب سے چھوٹا ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آتے ہیں تھائرائڈ کے اوپر، کہ ہمارے پاس اکثر لوگ یہ پوچھا کرتے ہیں جنید بھائی کہ تھائرائڈ کی، ظاہر ہے میں ڈاکٹر تو کچھ ہوں نہیں، لیکن چونکہ میرا یہ شعبہ جو ہے ہیلتھ سے تعلق رکھتا ہے، تھائرائڈ جو ہے مردانہ گلینڈز ہوتے ہیں، یہ تھائرائڈ گلینڈز ہوتے ہیں، غدود ہوتے ہیں، یہ عورتوں میں بھی ہوتے ہیں، مردوں میں بھی ہوتے ہیں، اور یہ ایک بٹر فلائی کی طرح سے ہوتے ہیں۔ جب یہ بڑھ جاتے ہیں تو لوگوں کی اس کی کچھ مختلف قسم کے سمٹمز ہیں۔ اس کے ہو جانے سے کسی کو بھوک بہت لگتی ہے، کسی کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، کسی کی نیند بہت آتی ہے، کسی کو چکر بہت آتے ہیں، کوئی نوزیا کی کیفیت میں رہتا ہے، الٹی متلی چکر، وزن کبھی گر رہا ہے کبھی بڑھ رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ جو غدود ہیں اس کو پھر ایک گولی ایک ایسی ہوتی ہے، ایک ٹیبلٹ ہے جو مرتے دم تک جب تک زندگی ہے وہ کھانی پڑتی ہے، جس کو کہتے ہیں تھائروکسین۔ تو اس کے لیے بہت سارے وظیفے ہیں، لیکن سب سے مجرب اور آزمودہ جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی ایسا مرض انسان کو لاحق ہو جائے جس کا علاج کی تشخیص نہ ہو رہی ہو اور بہت زیادہ پریشانی کی صورتحال ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بیماری سے ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کھانسی، نزلے اور زکام سے بھی محفوظ رکھے۔ تو فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ، یہ سورہ فاتحہ وہ سورہ ہے جس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سورہ شفا بھی کہلاتی ہے۔ اس کو جب یہ نازل ہوئی تو کیا کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ دھاڑے مار مار کے رویا تھا۔ تو اگر سورہ فاتحہ کو بسم اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اور وللضالین آمین تک اگر اس کو پڑھا جائے، اور 41 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شفا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابدان و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ آپ جب یہ درود شفا جب آپ یہ مدنی پنصورے میں دیکھ لیجئے، گوگل پہ چیک کر لیجئے، تو 11 مرتبہ یہ درود شفا پڑھ لیجئے، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھیے، اول و آخر درود پاک پڑھ کر اس کو زمزم کے اوپر دم کیجئے۔ دیکھیں ہمارے گھر میں زمزم صرف حج اور عمرے کے ہی موقع پر استعمال ہوتا ہے، اور وہ بوتل آتی ہے اور وہ ہم اس کو پی کے ختم کر دیتے ہیں، لیکن اگر کثیر مقدار میں زمزم چاہیے تو آپ مجھ سے منگوا سکتے ہیں۔ الحمدللہ میرے پاس زمزم کی ایک بڑی تعداد الحمدللہ ہر وقت موجود رہتی ہے۔
تو یہ زمزم ایک ایسا معتبر ایک ایسا ہولی واٹر ہے ہماری زندگی کے اندر کہ اس کے اندر جب آپ یہ وظیفہ دم کر کے جب یہ پانی پیتے ہیں تو الحمدللہ بڑی بڑی بیماریاں، کینسر تک کی بیماریوں کا الحمدللہ اس میں علاج جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا جو یہ جو آپ کا تھائرائڈ کا پرابلم ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. دوسرا سوال اسلام آباد سے ہے، اور اسلام آباد سے سوال یہ ہے کہ زمین ان کی پراپرٹی ہوگی کوئی، وہ بک نہیں رہی، لیکن اس میں جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ چونکہ مجھے وراثت دینی ہے، اس کی تقسیم کرنی ہے، لہٰذا اللہ کرے کہ یہ کام بھی جلدی ہو جائے اور میں اس ذمے کو جو ہے مطلب اس فرض کو جو ہے اس کو بھی ادا کر دوں. فرمائیے. میرے پاس تو اس طرح کے سوالات ہیں کہ ہمارے فیملی کے کچھ لوگ ہیں جو ہماری وراثت کے اوپر قبضہ کر چکے ہیں، بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں. اس کے اوپر انشاءاللہ جنید بھائی آپ سے بات کریں گے، پروگرام کریں گے اس کے اوپر. دیکھیں جی، آپ کا گھر نہیں بک رہا ہو، آپ کی زمین نہیں بک رہی ہو، آپ کی جائیداد نہیں بک رہی ہو، آپ کی دکان نہیں بک رہی ہو، اور لوگ آ کے واپس چلے جاتے ہوں، دیکھ کے واپس چلے جاتے ہوں. بیانے تک میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح ان کیسوں کے اندر بہت سارے جگہوں کے اوپر ضبط ہو جاتے ہیں، واپس ہو جاتے ہیں، کورٹوں میں کیس چلے جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین جو ہے وہ بھاری ہے، یا اس کے اوپر خدا نخواستہ کسی کا کوئی پرابلم ہے، کوئی نظر بد کے معاملات ہیں، کوئی جادو کے معاملات ہیں، کوئی ایسی چیز جو دنیا سے ہٹ کر ہوگا، ان یوزل قسم کی چیز ہو. آپ کوئی چیز بیچنے کے لیے نکلتے ہیں، اگر وہ کروڑ کی چیز ہے تو 70 لاکھ 80 لاکھ 90 لاکھ کروڑ میں بک جاتی ہے نا. لیکن ایک چیزوں کا بار بار بیانے کا واپس ہونا یا نہ بکنا، آس پاس کی ڈیلز کا ہو کے ختم ہو جانا، تو ایسی صورتحال میں نے بہت آزمودہ میرا وظیفہ ہے، میں نے دیکھا بھی ہے. آپ اس لینڈ کے اوپر، اس زمین کے اوپر، اس پراپرٹی کے اوپر، اس دکان کے اوپر، اس مکان کے اوپر، اس فلیٹ کے اوپر، جس جگہ پہ واقع، پہلے اس کی صفائی کروائیے. صفائی کرنے کے بعد وہاں پر ایک اذان دیجیے. وہاں پر اذان دینے کے بعد وہاں پر 7 سورہ بقرہ کا ختم کروائیے. اب ہم نے دیکھا کہ جی ایک لینڈ تھی، ایک پراپرٹی تھی، اس کو وہ بک نہیں رہی تھی، تو انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ ایک تمبو، ایک پنڈال کا بندوبست کر کے، ایک ٹینٹ لگا کے وہاں پر 7 سورہ بقرہ کا ختم کروایا، اور اس کے بعد پانی دم کر کے وہاں پر انہوں نے اسپرے کیا. تو الحمدللہ یہ عمل انہوں نے 7 دن کیا، اور 7 دن کے اندر اس کو بیسٹ پرائز ان کو الحمدللہ ملے. اور وہاں پر ایک انہوں نے بکرا بھی ذبح کرایا. تو یہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہاں پہ ہمارے پاکستان میں کوئی چیز جب کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے تو جیسے ہی چھت ڈلتی ہے نا، ویسے ہی فوراً ایک بکرا ذبح ہوتا ہے اور اس کی بریانی بنتی ہے اور وہ سارے مزدوروں میں تقسیم ہوتی ہے. تو یہ اس کی لاجک یہ ہے کہ یہ ایک خوشی کی علامت ہے کہ چلو جی کام جلدی سے ہو جائے گا، یہاں پر ہم نے خون دے دیا اور پھر جتنے مزدور ہیں انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا. تو یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے انشاءاللہ. جی اچھا جی، تیسرا سوال ہے لاہور سے، اور سوال یہ ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، وظیفہ بتائیے. اور یہ موسٹلی گھروں کا مسئلہ ہے، موسٹلی گھروں کا، بتائیے. گھریلو لڑائی جھگڑے ہوں، پھڈے ہوں، فسادات ہوں، اختلافات ہوں، اس کی جو مین ریزن ہے نا وہ ہے بحث، زبان درازی، جوابات دینا. تو اگر ہر شخص اپنی عدم برداشت کے سلسلے کو ختم کر کے اپنے اندر برداشت پیدا کرے، صبر پیدا کرے، تحمل پیدا کرے، اگر جس وقت سامنے والا لڑنے کے موڈ میں ہے تو آپ چپ کر کے وہاں سے باہر نکل جائیں، اپنی زبان پر خاموشی اختیار کریں، تو انشاءاللہ یہ بہت سارے، جب بحث ختم ہو جائے گی، کانفلکٹ ختم ہو جائے گا، اختلافات جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے، تو بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو چیزیں جو ہیں وہ نارملائز ہوتی ہیں. اور شیطان جو ہے وہ پانیوں کے اوپر جب اپنا تخت لگا کر بیٹھتا ہے اور وہاں پر صبح سے لے کے شام تک کارگزاری سنانے کے لیے اس کے چیلے آ کر اس کو بتاتے ہیں، تو وہ گلے اس کو لگاتا ہے، عزت اور تکریم اس کو دیتا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے آج کسی ایک کا گھر تڑوا دیا. جب وہ کہتا ہے میں نے کسی کی ڈکیتی پڑوا دی تو اس کو شاباش ملتی ہے. میں نے کسی مدرسے سے بچے کو دور کر دیا، کسی کی نماز چھڑوا دی، ان سب کو شاباش ملتی ہے. لیکن جو وہ عزازیل ہے وہ کھڑے ہو کے ابلیس جو ہے گلے لگاتا ہے اور اس کو بہت احترام کرتا ہے اس کا جس نے گھر تڑوا دیا. تو اپنے گھر کو طلاق سے بچانے کے لیے، اپنے گھریلو لڑائی جھگڑے فسادات کا سے خاتمے کے لیے بہت اچھا وظیفہ ہے. ایک تو خاموشی اختیار کی جائے، بحث نہ کی جائے، اور اپنے اندر برداشت پیدا کی جائے، اور پنجگانہ نماز کی پابندی کی جائے، گھر میں اذان دی جائے، روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلایا جائے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھیں. اس کے بے شمار فوائد ہیں. مطلب میں اگر اس کے فوائد گننا سنانا شروع کر دوں تو میں اور جنید بھائی باتیں کرتے جائیں گے اور یہ ٹرانسمیشن صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام ہو جائے گی.
تو ہر پریشانی کا حل بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نمک پر، چینی پر، پانی پر دم کریں اور سارے گھر والے پئیں. اور یہ وظیفہ خدا کا واسطہ چھپ کے مت کیجیے گا ورنہ آپ پہ جادو ٹونے کے الزامات لگ جائیں گے. بالکل صحیح. بڑے احتیاط کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ اعتماد میں لے کے یہ کوئی بھی وظیفہ کریں گھر میں تو اعتماد میں گھر والوں کو لے کے کریں، کیونکہ یہ 786 اس کی تعداد کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے جو عدد ہیں وہ 786 ہیں. 785 یا 787 نہیں کر سکتے. 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اول و آخر درود تنجی نہ پڑھیں. 11 مرتبہ درود پاک کوئی بھی پڑھ لیں لیکن درود تنجی نہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اچھے ریزلٹس آئیں گے. انشاءاللہ جی. بہت شکریہ آغا صاحب، آپ تشریف لائے اور بہت خوبصورت گفتگو رہی. یہ جو آخری بات آغا صاحب فرما رہے تھے، بات یہ ہے کہ یہ جو زبان ہے نا، زبان جو 32 دانتوں کے درمیان ہے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی. یاد رکھیے زندگی کی کامیابی جو ہے نا، کامیابی میں ایک راز آپ کو دے دیتا ہوں. کامیابی کس بات میں؟ کامیابی اس بات میں ہے کہ کم گو ہو جائیے، زبان کو بند کر لیجیے، زبان پہ کنٹرول کر لیجیے. انسان کے ہزار ہاں مسائل صرف اس بات سے حل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول کر لیتا ہے. جہاں آپ بولتے ہیں وہاں تصادم شروع ہوتا ہے. ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، لوٹ کے انشاءاللہ آج بات کریں گے رمضان پر، روزوں پر اور قرآن پر. قرآن پہ آج گفتگو بہت سیر حاصل ہونے والی ہے، کیونکہ یہ میرا نہیں پوری امت کا درد ہے کہ کاش امت اس بات کو سمجھ لے. لوٹ کے واپس رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان